میں مولانا خادم صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی جماعت کا نہیں ہوں۔ یہ تھا کہ جماعت جمعیت علماء پاکستان ہے ان دونوں کی جماعت یہ دونوں جمعیت میں سے، اس لیے کھڑا ہوتا ہوں کہ دونوں ہی ہمارے ہیں۔ کیوں جی؟ اب ہمیں گرفتار جب جی چاہتا ہے وہ کر لیتے ہیں آپ کہ تاجدار گولڑا سے لے کے قائد اہل سنت حضرت مولانا شاہ نورانی کے قومی اسمبلی میں قرارداد پیش کرنے تک وہ ہمارا تو فخر ہے جی۔ کیوں جی؟ اس سے ہمیں میں مولانا خادم صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی جماعت کا نہیں ہوں، میں جمعیت علماء پاکستان کا ہوں، میں ڈاکٹر اشرف حسن جلالی کی جماعت کا بھی نہیں ہوں، میں ان دونوں کے جماعتیں بنانے کے خلاف تھا۔ میرا موقف یہ تھا کہ جماعت جمعیت علماء پاکستان ہے ان دونوں کی جماعت یہ دونوں جمعیت میں سے رہے ہیں، اس کو مضبوط کریں، آئیں ہم ان کو عہدے دیتے ہیں، یہ آپس میں دونوں جماعتیں بنائیں گے، لڑیں گے۔ یہ مسجد میں بیٹھا ہوا جس وقت بنا رہے تھے کراچی سے کچھ لوگ آئے ہوئے تھے، میں نے ان کو پہلے کہا دیا تھا میں کہ لڑ پڑیں گے، یہ سیاست بڑا مشکل کام ہے، جب تھوڑا سا اختلافی مسئلہ کو آئے گا گڑبڑ ہو جائے گا۔ میں اس حق میں نہیں تھا، لیکن آج میں ان دونوں کی حمایت میں کھڑا ہوتا ہوں، بعض دفعہ جہاں موقع ملتا ہے اس لیے کھڑا ہوتا ہوں کہ دونوں ہی ہمارے ہیں۔ کیوں جی؟ اب میں آپ سے بھی گزارش کرتا ہوں جذبہ یہ رکھیں ہمارے ہیں، ایک میں ادھر ہو گیا، دوسرا ادھر ہو گیا، تیسرا ادھر ہو گیا، اس سے ہم تقسیم ہو گئے، ہماری ہوا اکھڑ گئی۔ 40 سال سے میں سیاست میں ہوں، اتنی سخت تقریریں کی ہیں ماشاءاللہ دور میں کہ میری مسجد کے باہر اتنی پولیس لگی ہوتی تھی لگتا تھا میدان جنگ ہے، لیکن کسی کو گرفتار کرنے کی ضرورت نہیں ہوئی کبھی۔ اب ہمیں گرفتار جب جی چاہتا ہے وہ کر لیتے ہیں۔ ان کا چاکا کھول گیا جن کے اندر، ان کا ہمارے اختلاف کی وجہ سے، ہماری آپس کی لڑائی کی وجہ سے ہم پارا پارا ہو گئے، ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے، نقصان ہی ہو گئے، جس کو چاہتے ہیں اٹھا کے لے جاتے ہیں۔ اور جو بیچارے کسی جلوس میں نہیں گئے، جو کسی تحریک کے کارکن نہیں ہیں، داڑھی رکھی ہوئی ہے، نسواری پگڑی باندھی ہوئی ہے، بس یہ تحریک کا آدمی، 280 آدمی ابھی ہم نے تازہ اس تحریک کے بعد جو لبیک والی تھی کوٹ لکھپت جیل سے چھڑائے، جن میں صرف 14 آدمی تحریک کے باقاعدہ رکن تھے، باقی سب ایسے پکڑے ہوئے تھے بیچارے۔ انتظامیہ سے مل ملا کے کوئی سختی کی، کوئی دھمکی دی، کوئی ملاقات کی، بندے اپنے الحمدللہ سارے چھڑوائے۔ تو ہیں سر، میں نے ان کو استقبالیہ ہم نے دیا مرکز الاسلامی، میں نے ان سے بھی کہا، میں نے کہا یار یہ بزرگ بھی سارے ہمارے ہیں، تم بھی سارے آپس میں یہ سوچ لو کہ جس دن آپ اکٹھے ہو گئے تو دشمن میلی آنکھ اٹھا کے آپ کی طرف دیکھ بھی نہیں سکے گا۔ جب تک ہم ٹکڑے ٹکڑے ہیں، ہماری ہوا اکھڑ گئی۔ قرآن پاک میں ہمیں ارشاد فرمایا گیا کہ جب تم آپس میں تقسیم ہو جاؤ گے تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی۔ مضبوط رہو شیشہ پلائی ہوئی دیوار کی طرح۔ قادیانیوں سے جنگ کوئی آسان کام نہیں تھا۔ اہل سنت اتنی بڑی پاور ہیں، اگر یہ آج اکٹھے ہو جائیں، اور یہ میں کئی سالوں سے کہہ رہا ہوں، اللہ کی عزت کی قسم میں نہیں کہہ رہا، یہ صاحبزادہ فیض الحسن مرحوم نے موچی دروازے کھڑے ہو کے حضرت شیخ الاسلام خواجہ محمد قمر الدین سیالوی صاحب کی صدارت میں جو سنی کانفرنس ہوئی 1970 میں ایک طالب علم کی حیثیت سے وہاں سٹیج کے نیچے موجود تھا۔ صاحبزادہ صاحب نے فرمایا سنیو تسی اکٹھے ہو کے ایک پاسے نو پیشاب بھی کرو تو سارے رڑ جاؤ ہیں جی، لیکن ہم نے اپنی اس طاقت کو پارا پارا کر لیا ہے۔ دعا کرو اللہ ہمیں اتحاد کی توفیق عطا فرمائے، ہم اکٹھے ہو جائیں، اکٹھے ہو کے ہم لڑیں، کس سے؟ قادیانیوں سے لڑیں۔ مزہ بھی آئے گا، آپس میں لڑنے کا تو کوئی مزہ نہیں، آپس میں کسی کے خلاف بات کر کے صبح شرمندگی ہوتی یار یہ اپنے آدمی تھے۔ ان کی تو بابا جی نے بڑی تعریف کی تھی، یہ کنز العلماء ہیں، ان کی تو کنز العلماء بڑی تعریف کر رہے تھے، یہ بابا جی عاشق رسول ہیں، صبح شرمندگی ہوتی۔ کیوں جی؟ آپس میں قادیانیت کا مقابلہ کرنا ہے تو ایک سٹیج وہ آتا ہے جہاں سب کو بھی ساتھ لینا پڑتا ہے۔ پہلے تو ہم خود ایک ہونا، پھر باقیوں کو بھی ساتھ لیں۔ قادیانی فتنے کی صورت میں آہستہ آہستہ یہاں ابھی تک نقب زنی کر رہے ہیں، بڑے بڑے سیٹوں پہ بیٹھے ہوئے۔ 74 میں جب مولانا شاہ نورانی اسمبلی میں تھے اس وقت ہی مطالبہ کیا تھا بھٹو سے کہ قادیانیوں کو اہم سیٹوں سے الگ کیا جائے۔ اس وقت تو بھٹو کو یہ بڑا دھچکا لگا، لیکن چند دن بعد جب ایئر مارشل ذوالفقار علی خان جو قادیانی تھا، سازش پکڑی گئی کہ وہ جہاز اڑا کے وزیر اعظم ہاؤس کو ہی اڑانا چاہتا تھا۔ ختم نبوت کا جب مسئلہ حل ہو گیا، بھٹو نے اعلان کر دیا تو قادیانی بھٹو کے بھی دشمن ہو گئے۔
وہ وزیر اعظم ہاؤس کو اڑانا چاہتا تھا. پھر بھٹو صاحب نے کہا مولانا آپ صحیح کہتے تھے. مولانا فرماتے تھے یہ پاکستان کے دشمن ہیں انہیں. اچھا ایم احمد یحییٰ خان کا مشیر تھا, اس کی وجہ سے پاکستان دو لخت ہوا. اس نے یحییٰ خان کو شراب اور کباب پہ لگا دیا. وہ ہر وقت اسی کام میں رہتا تھا. اس کے دیکھتے دیکھتے پاکستان دو ٹکڑے ہو گیا. اس نے ایک اجلاس بلایا ملاقات کے لیے. جمعیت علماء پاکستان کا وفد موجود تھا. میز پہ شراب رکھی ہوئی تھی. مولانا نے مارا مکہ, اس کو پھینکا پرے بوتل کو. فرمایا بے شرم تمہیں شرم نہیں آتی؟ پاکستان جل رہا ہے, پاکستان دو ٹکڑے ہو رہا ہے, تو شراب پی رہا ہے. اٹھا اس کو نہیں تو ہم جا رہے ہیں. دیکھنے والے کہتے ہیں کہ ہم نے ایسا جرأت مند عالم نہیں دیکھا آج تک. مارشل ایڈمنسٹریٹر صدر پاکستان, اس نے ساری بوتلیں اٹھوا کے منت سماجت کر کے پھر دوبارہ ان کو بلایا. ہماری قیادت بڑی قابل فخر تھی. اور یہ عرض کر دوں کہ انشاءاللہ جو انہوں نے محنت کی ہے, جد و جہد کی ہے, وہ رنگ لائے گی. اونچی کہہ دیں. قوم ایک طرف آئے گی, ایک دفعہ واپس آئے گی. قوم اس پلیٹ فارم پہ آئے گی اس لیے کہ اسے غالب آنا ہے. حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لے کے آئے تھے, اس دین کو غالب آنا ہے. تاجدار ختم نبوت کے نعرے روئے زمین کے چپے چپے پہ لگنے ہیں. کیوں جی؟ اونچی کہہ دیں, اور اونچی کہہ دیں. نام خدا کا اونچا رہے گا یا مصطفیٰ کا ہوگا؟